جزاک اللہ خیر و احسن الجزا، بارک اللہ فیک۔ اب اس کے بعد میں فرحان فیروز بادشاہ کو میں دعوت سخن دوں گا کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانوں کے لیے مکمل نمونہ بنا کر بتایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اپنے آپ میں مکمل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت بھی مکمل ہے اور تمام انسانوں کے لیے اور رہتے دنیا تک کے لیے نمونہ زندگی ہے۔ انسان زندگی کے مختلف شعبوں اور حالاتوں کے لیے مختلف رول ماڈل اپناتا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی مکمل اور ہماگیر ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ہر گوشے کے لیے رول ماڈل ہے۔ صحابہ اکرام کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ بااخلاق تھے۔ عصر حاضر کا انسان عام طور پر اپنی زندگی کو پرائیویٹ اور سماجی دو خانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ اپنی نجی زندگی کے لیے الگ طرز رکھتا ہے اور سماجی زندگی کے لیے کچھ اور اصول کا اظہار رکھتا ہے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ جلوت ہو یا خلوت، مجلس ہو یا نجی زندگی، دونوں جگہ اپنے رب اور مالک کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ یہی اسوہ حسنہ رول ماڈل ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے فیملی کے لیے بہتر ہو، اور میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے فیملی کے لیے بہتر ہوں۔ حضرت انس بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے۔ خادم پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اٹھ کر نہیں کہا، کوئی کام نہیں کیا تو یہ بھی نہیں کہا کہ ایسا کام تم نے کیوں نہیں کیا، کوئی کام کیا تو یہ بھی نہیں کہا کہ ایسا کام تم نے کیوں کیا۔ میں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی اور آپ جیسا حسن اخلاق کا مالک کسی کو نہیں دیکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور باہر کی زندگی یکساں طور پر روشن ہے، انسانیت کے لیے مکمل نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا، بارک اللہ فیک۔ اب میں اس کے بعد سید حمزہ سید توفیق پیارے جان صاحب کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ پیاری بہنوں، پردے کے موضوع پر کچھ عرض کرنے سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں کہ پردہ ہے کیا۔ پردہ دراصل اسلام کا عورتوں کو دیا گیا ایک تاکیدی حکم ہے۔ پردہ دراصل ایک مومنہ کی عزت اور عصمت کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، حوث کے پجاریوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ حقیقت ہے کہ جب تک ایک عورت پردے میں ہے، عورت کہلانے کی مستحق ہے، تو وہی عورت بازار کی نمائش بن جائے تو پھر وہ عورت نہیں رہ جاتی۔ عورت کے معنی ہوتے ہیں کہ جس کو چھپایا جائے۔ آج ہماری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ پردہ قدامت پسندی اور بنیاد پرستی کی علامت ہے۔ دراصل ان کے عقل پر پردہ پڑ گیا ہے اور فیشن کی چکا چوند میں ان کو قرآن مجید کا حکم یاد نہیں رہا، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی عورتیں اپنے زیب و زینت کو ہرگز ظاہر نہ کریں سوائے ان حصوں کے جن کو کھولے رکھنا مجبوری ہے۔ کیا قرآن کریم کی آیت بھی بنیاد پرستی کی تعلیم دیتی ہے؟
ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ اور بنا شکار نہ کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت خوشبو لا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے تو اس کو جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی۔ افسوس قرآن و حدیث کے ان تاکیدی فرامین کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں بے پردگی عام ہے، خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر جو بے حیائی برپا ہوتی ہے۔ مرد و زن کا جو بے اختلاط ہوتا ہے اسے دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ کیا یہی تعلیم دی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نام بھی لینے کا حق ہے۔ ان کے پردے کا عالم تھا، انہوں نے اپنا جنازہ بھی رات میں نکالنے کی وصیت کی تھی کیونکہ ان کی لاش پر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ محترم حاضرین، آج ہماری بہنیں بے پردہ ہو کر کالج اور یونیورسٹی جا کر تعلیم حاصل کرتی ہے۔ میں اسی عصر تعلیم کے خلاف نہیں ہوں۔ اگر مسلمان لڑکیاں ڈاکٹر نہیں بنے گی تو مسلمان خواتین کا علاج کون کرے گا؟ ٹیچر نہیں بنے گی تو مسلمان لڑکیوں کو پڑھائے کون؟ مگر یہ تعلیم پردے میں رہ کر اسلامی حدود کی پابندی کر کے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لڑکیوں کا مخلوق تعلیم حاصل کرنا ابھی نوجوانی کی عمر میں دونوں کے لیے سب میں قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے میں رہنے کے باوجود بڑے بڑے صحابہ اکرام کو فتویٰ دیتی تھی اور دین کے سلسلے میں ان کی رہنمائی کرتی تھی۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو ان مقدس صحابیات کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اب اس کے بعد میں سید فیضان سید پرویز کو دعوت سے دیتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع کو وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى الذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب وابل فتركه صلدا لا يقدر على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ صدر محترم، اساتذہ اکرام، مہمانان گرامی، اقدر سامعین اکرام، پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کے اجتماع میں میرا موضوع ہے ریاکاری۔ میرے محترم حاضرین، نام و نمود، دکھاوا، نمائش اور ریاکاری اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ انسان اگر بے عمل ہو تو اس کے باعمل ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، اسے عمل کی توفیق مل سکتی ہے۔ وہ اتنا برا نہیں جتنا کہ وہ شخص عمل تو کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر نہیں، بلکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ ایسے شخص کا عمل خود اس کے لیے وبال جان ہے۔ اس کا عمل ایسے وقت میں کچھ کام نہیں آئے گا جب اس کے اجر کی اپنی نجات کے لیے شدید ضرورت ہوگی۔ ریاکار انسان سمجھتا ہے کہ اس کی جھولی میں ایک نیک عمل کا سکہ موجود ہے جسے وہ جنت کا پروانہ حاصل کر لے گا۔ قیامت میں اگر اس کا سارا نام اعمال کھولا جائے گا تو اس کی ریاکاری کی وجہ سے اس کا سارا عمل برباد ہو جائے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ریاکار اپنے عمل سے اس طرح قبولیت سے محروم رہتا ہے کہ جس طرح مشرکوں کا عمل ناقابل قبول ہوتا ہے۔ شرک اور ریا میں ایک تعلق یہ ہے کہ مشرک عقیدہ کے اعتبار سے اپنے کام میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، ریاکار اپنے عمل سے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ عقیدہ اگرچہ دونوں کا مختلف ہوتا ہے مگر رویہ اور اعمال دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں نام و نمود، شہرت اور تعریف طلب کرنے کا ایک عام ماحول پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نمود و نمائش کے جذبے سے پاک ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کوئی نیک اعمال بھی نہیں کرتے اور اپنے کام میں دوسروں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں اور پھر ان پر داد و تحسین اور آفرین طلب کرتے ہیں۔
ایسے لوگوں کے متعلق قرآن پاک میں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف اس کام پر وہ جو انہوں نے انجام نہیں دیا ہے۔ اگر آدمی اللہ کے لیے اچھے اعمال کرے، اخلاق و کردار سے آراستہ ہو اور خدمت قلب کے کام انجام دے اور لوگ اس کی تعریف و توصیف کرے تو یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ ان کا مخلصانہ عمل کا دنیا میں اعتراف ہے، آخرت میں بھی ان کا اجر مقرر رہے گا اور جو کبھی ضائع نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں اس کے بعد ابرار فیروز پاشا کو میں دعوت سخن دوں گا کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدر محترم، اساتذہ اکرام، مہمانان گرامی، قدر سامعین اکرام، آج کی اجتماع میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین سے حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک، خدمت اور اطاعت کا حقدار والدین کو قرار دیا گیا ہے۔ والدین ایک ایسی نعمت ہے جن کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ انسان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، مال دولت بھی حاصل کر سکتا ہے، اسے اعلیٰ اولاد بھی مل سکتی ہے، مگر ماں باپ کی نعمت اسے دوبارہ نہیں مل سکتی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی جس طرح پرورش اور ان کی بے شوری اور بچپن کے ایام میں دیکھ بھال کرتے ہیں، اگر ان کی عنایت نہ ہوتی تو آج بھی توانا نہ ہو سکتا تھا۔ جس طرح پودے کی دیکھ بھال شروعات دنوں میں انتہائی ضروری ہے، اگر یہ دیکھ بھال نہ ہو تو پودا سوکھ جائے، ٹوٹ جائے، مر جائے، اسی طرح شروعات عمر میں بچوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائے تو تندرست اور توانا اولاد ان کی دیکھ بھال اور ان کی خدمت کرے اور ان سے نرمی اور احترام سے بات کرے اور نہ ان کو سخت بات کرے، یہاں تک کہ ان کو اف بھی نہ کہے، بلکہ عاجزی اور انکساری کا ان کے سامنے اظہار کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ بچپن میں جس طرح انہوں نے میری پرورش کی تھی، الہی تو بھی ان پر اپنا رحم اور فضل فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین کی نافرمانی کو اسلام نے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ کی اطلاع نہ دوں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ والدین کی خدمت کو اسلام نے جہاد سے بھی زیادہ اہمیت دی ہے۔ یہی نہیں بلکہ والدین میں بھی زیادہ حق ماں کا رکھا ہے۔ ماں کی ممتا اور شفقت باپ سے زیادہ ہے۔ بچے کی پیدائش، پرورش اور خدمت کے سلسلے میں باپ کے مقابلے میں ماں کو زیادہ محنت سے کام لینا پڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق باپ سے زیادہ رکھا ہے۔ والدین کی خدمت اور اسے حسن سلوک ہر حال میں واجب ہے۔ اگر والدین مشرک اور ملحد ہو تب بھی اس سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ البتہ اگر والدین اپنی اولاد کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس معاملے میں ان کی فرما برداری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خالق کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ کی نافرمانی کسی حال میں اور کسی کے کہنے سے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے۔ ماں باپ کا حق ان کے مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد پر باقی رہتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے تاکہ یہ معاشرہ خوشگوار، قرآن اسلامی اور مثالی بن سکے۔ اللہ ہمیں تو اس کی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں آخری مقرر اس نشست کے شہری فیروز کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قابل صدر اساتذہ اکرام، سامعین، دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس مبارک اجتماع میں میرا موضوع ہے کفر اور شرک کی حقیقت۔ اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، وہ بندوں کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور حقوق و اختیارات میں کسی اور کو شریک کرنا۔ ذات میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ماننا، جیسے کچھ لوگ روشنی اور تاریکی کا الگ الگ خدا مانتے ہیں، جیسے ہندوستان کے مشرکین ان گنت دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ صفات میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ کو کسی اور کے ساتھ منسوب کرنا۔ مثلا یہ سمجھنا کہ موت و حیات کا مالک اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، پانی کوئی اور برساتا ہے، روزی کوئی اور دیتا ہے، اور حقوق و اختیارات میں کسی اور کو شریک کرنا۔ ذات میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ پانی کوئی اور برساتا ہے، روزی کوئی اور دیتا ہے، اور حقوق و اختیارات میں کسی اور کو شریک کرنا۔ ذات میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کو دینا، مثلا قربانی کسی اور کے نام پر کرنا، نذر و نیاز کسی اور کے نام پر کرنا، دعا کسی اور سے مانگنا۔ شرک کے تمام شکلیں بدترین گناہ ہے۔ ایسے گناہوں کی اللہ کے یہاں کوئی معافی نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس سے کم تر جسے چاہے معاف کر سکتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ گناہ میں بہت دور کا جا پڑا۔ شرک انسانی عقل و فطرت کے خلاف ایک گھٹیا عقیدہ ہے جس میں کوئی معقولیت اور دلیل نہیں ہے۔ شرک کر کے انسان اپنی حیثیت اور شرافت کو کم کر لیتا ہے۔ شرک انسانی عقل و ذہن کو مطمئن نہیں کر سکتا، کیونکہ شرک کا سارا معاملہ اوہام، اندھی تقلید، باتیں اور رسم و رواج پر چلتی ہے، جسے فطرت سے سلیمہ قبول کرنے سے منع کر دیتی ہے۔ اس لیے شرک کا سارا معاملہ ظلم عظیم کہا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ مگر افسوس سچ افسوس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے توحید کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اپنے مشرکانہ اعمال بھی بلا دیتے ہیں۔ ان کے مشرکانہ اعمال اور ان کے مشرکانہ عقیدے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ شرک اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ شرک کی ذرا بھی آمیزش ایسی ہے کہ جیسے کہ دودھ میں پیشاب کا خطرہ ڈال دیا ہو۔ اللہ ہمیں تمام لوگوں کو کفر اور شرک سے بچائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ چھوٹے سے بچے ہمارے جو کفر اور شرک کی وضاحت کر رہے تھے اور کس طریقے سے شرک کا کلام کما کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے سے ننھے سے بچے ہمارے جو دین سیکھتے ہیں، یہاں پر دعائیں سیکھتے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، نماز کی دعائیں، ان کے ترجمے، کیسے نماز ادا کیا جائے، جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان دعاؤں کے معنی و مطالب کیا ہیں۔ میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ شیخ محترم آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ پروگرام کو زیادہ طول نہ دیا جائے۔ جزاک اللہ شیخ، آپ کو پہنچ گئے ہمارے لیے باعث شرف کی بات ہے۔ میں بلا کسی تمہید دوسری نشست کے کو آغاز کرنا ہی چاہوں گا اور ہمارے یہ دونوں شیخ ابھی اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام اس دنیا میں بھیجے گئے فردن سارے انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کی اس بیٹھک کی مناسبت سے جس موضوع یا جس عنوان کے تحت مجھے گفتگو کی دعوت دی گئی ہے، وہ موضوع ہے معاشرے کی اصلاح میں مساجد کا کردار. مسجد یہ سجدہ یا جلوس سے ماخوذ ہے. سجدہ کے معنی ہوتے ہیں سجدہ کرنا، ماتھا زمین پر ٹیکنا. مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ، ماتھا زمین پر ٹیکنے کی جگہ. یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ کو، صلاۃ ادا کرنے کی جگہ کو مسجد کیوں کہا گیا؟ حالانکہ نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں تشہد بھی ہے. نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد کیوں کہا گیا؟ مسجد کے معنی ماتھا زمین پر ٹیکنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ. دیکھیے، نماز کو یا نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد سے جو تعبیر کیا گیا ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سجدہ یہ نماز کا سب سے اہم ترین رکن ہے. ایک بندے مومن کو اپنی پوری صلات میں، اپنی پوری نماز میں اللہ سے سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں حاصل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر، اللہ کے قریب ہو جا. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں تم کثرت سے دعائیں مانگا کرو. سجدے میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرتا ہے. یہ دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہیں. تو مسجد کہہ کر کے سجدے کی اہمیت کا اظہار ہے. اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مساجد کی اہمیت کو، ان کی عزت اور شرف کو واضح کرنے کے لیے مساجد کی نسبت اپنی طرف کی. اللہ تعالیٰ نے مساجد کو اپنا گھر بتایا ہے. مساجد کو بیت اللہ کہا گیا ہے، یہ اللہ کے گھر ہے. قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر مساجد کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں المساجد بیوت اللہ فی الارض، مساجد
روئے زمین پر اللہ کے گھر ہیں۔ مساجد آسمان والوں کو ایسے ہی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، جگہوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہیں مساجد ہیں۔ دیکھیے ایمان باللہ کا تقاضا ہے جو جگہیں اللہ کو محبوب ہوں وہ جگہ ہماری بھی محبوب ہو جائے۔ ناممکن ہے کسی جگہ کو اللہ پسند کرے اور بندہ مومن اس جگہ سے بغض رکھے۔ ہم اللہ سے محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں، ہم اللہ سے اس محبت کے دعوے میں اسی وقت سچے قرار پائیں گے جب ہم مساجد سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے۔ دیکھیے مومن اور مسجد ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک مومن کی زندگی مسجد کے بغیر ادھوری ہے۔ جہاں مسجد ہے وہاں مومن ہے، جہاں مومن ہے وہاں مسجد ہے۔ اگر کسی بھی علاقے میں چند مومن بستے ہیں، انہیں سب سے پہلی فکر جو دامنگیر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرنی ہے۔ تو جہاں مومن ہے وہاں مسجد ہے، جہاں مسجد ہے وہاں مومن ہے۔ اگر کوئی مسلمان مسجد کے بغیر زندگی گزار رہا ہے، یقین مانیے اس کی زندگی ایمانی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی شیطانی زندگی ہے، اس کی زندگی حیوانی زندگی ہے۔ عبد الرحمن بن معقل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں كنا نتحدث، ہم لوگ کہا کرتے تھے مساجد جو ہیں یہ شیطان سے بچاؤ کے لیے مضبوط قلعے ہیں۔ یقیناً جس انسان کا تعلق مسجد سے کٹ جائے شیطان اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ دیکھیے مساجد کیوں تعمیر کی جاتی ہے؟ مساجد اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے بنائی جاتی ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد ہماری زندگی کا مقصد بھی اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ گویا ہماری زندگی کا مقصد کہاں پورا ہوتا ہے؟ مساجد اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ مساجد سے پورا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان مسجد سے اعراض کر رہا ہے، در حقیقت وہ مقصد زندگی سے اعراض کر رہا ہے، اور جو کوئی مقصد زندگی سے اعراض کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اور خسارے سے دوچار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اس لیے کہ مساجد یہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہیں، جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو، اس کے روزگار کو تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھاؤں گا۔ مزید اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا نقیض لہو شیطان، ہم اس پر شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جس مسلمان کا تعلق مسجد سے نہ ہو
شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے. اگر کسی کا دوست شیطان بن جائے، کیا شیطان اسے جنت کی راہ کی رہنمائی کرے گا کہ جہنم کی راہ کی؟ شیطان دوست ہے کہ دشمن ہے ہمارا؟ شیطان ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، شیطان ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں شیطان کی دشمنی سے باخبر کیا. دیکھیے احادیث میں ان لوگوں کی بڑی فضیلت آئی ہے جو مساجد سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں. قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی، جب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالی اس پریشان کن مرحلے میں 7 خوش نصیب لوگوں کو سایہ فراہم کرے گا. گرمی میں آدمی کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ گرمی میں آدمی کو سایہ چاہیے، آدمی سایہ تلاش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو میدان محشر میں سایہ فراہم کرے گا. 7 لوگ کون ہیں؟ 7 لوگوں کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. ان میں سے ایک رجل قلبه معلق بالمساجد. قیامت کے دن اس انسان کو سایہ ملے گا، وہ انسان سائے کا حقدار ہوگا جس کا تعلق مسجدوں سے گہرا ہوگا، جس کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا ہوگا. رجل قلبه معلق بالمساجد. ایک نماز سے فارغ ہو کر کے نکلا نہیں کہ اس کا دل بے چین رہتا ہے اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، جس کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد بیت کل تقی. مسجد جو ہے یہ ہر پرہیزگار کا گھر ہے. رمضان آ رہا ہے تقویٰ پیدا کرنے کے. مسجدیں کیا ہیں؟ یہ تقوی کے گھر ہیں، ہر متقی انسان کا گھر ہے. مسجدوں سے جڑے بغیر آپ متقی نہیں بن سکتے. رمضان جس تقوی کو ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، اس تقوی کا مسجد کے بغیر تصور نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہر متقی انسان کا گھر ہے. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کسے؟ اس انسان کو جس کا گھر مسجد ہو جائے. کس بات کی ضمانت؟ اللہ تعالیٰ اسے پل صراط سے گزار کر کے جنت پہ داخل کر دے گا. اللہ اکبر. قیامت کے دن دشوار کن مراحل میں ایک مرحلہ جو ہے پل صراط کا مرحلہ ہے. اور اس پل صراط کے بارے میں، اس پل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جو پل ہے نا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس میں پھسلن بھی ہے، تاریکی ہے. اگر آپ کا مساجد سے تعلق گہرا ہو، اگر آپ نمازوں کا اہتمام اور پابندی کرتے ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا کہا؟ وَالصَّلَاةُ نُورٌ. نماز نور ہے. پل صراط پر سے گزرنے کے لیے روشنی چاہیے، اس لیے کہ تاریک راستہ ہے. بلا روشنی کے اگر آپ پل صراط پر سے گزرنے کی کوشش کریں گے، نیچے جہنم کی کھائی ہے، جہنم کی کھائی میں آپ جا کر کے گر پڑیں گے. اب پل صراط پر سے گزرنے کے لیے جس روشنی کی ہمیں ضرورت ہے، وہ روشنی نماز سے ملتی ہے.
وضو کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو جان دوں گا، وضو کے بسبب ان کی اعضائے وضو چمک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز شروع تا آخر نور ہی نور ہے۔ مساجد یہ بیت النور ہیں۔ آپ مساجد سے جڑ جائیے، قیامت کے دن جب قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، نبی جو ہے پل صراط پر کھڑے ہوئے دعا کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس دشوار مرحلے میں جس انسان کا تعلق مسجدوں سے، مساجد سے مضبوط ہو جائے، پل صراط پر سے گزار کر کے اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ اور کیا چاہیے؟ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان صلاۃ ادا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے مسجد کو گھر بنا دے، اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے، نہایت خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ اگر کسی کا عزیز اور رشتہ دار کئی سال غائب رہنے کے بعد وہ گھر آئے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی؟ آپ کا کوئی اپنا عزیز رشتہ دار کئی سال غائب ہونے کے بعد اگر وہ آپ کے گھر لوٹتا ہے، رشتہ داروں کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس کی آمد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے مساجد کو اپنا گھر بناتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے مساجد سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ دیکھیے صحابہ اکرام کا تعلق مساجد سے بہت گہرا تھا، یہی وجہ ہے دشمن صحابہ اکرام کے نام سے کانپتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دل میں مسلمانوں کا ڈر اور ان کا رعب پیدا کر رکھا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، اس دور کی مسجدیں کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے، لیکن اب مسجدیں آئے دن شاندار اور پکی بنتی جا رہی ہیں لیکن نمازی کچے ہوتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کا مساجد سے تعلق نہایت گہرا تھا، صحابہ کے ہر مرض کی دوا مسجد۔ دیکھیے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لگتے جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ داماد نہیں ہے۔ کون ہے داماد؟ کون ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ داماد نہیں، پوچھا بیٹی سے، بیٹی تمہارا چچا زاد بھائی کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ کہا اللہ کے رسول میرے اور ان کے درمیان کچھ انبن ہو گئی ہے، کچھ ناراضگی ہو گئی ہے، ناراض ہو کر کے چلے گئے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ خلیل اللہ تک نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ جا کر کے علی کو تلاش کرو رضی اللہ عنہ۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں موجود تھے؟ اگر میاں بیوی کے درمیان آج جھگڑا ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی ہم مسجد جاتے ہیں؟ صحابہ اکرام سکون اور راحت کی تلاش میں مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ننگے بدن جو ہے مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، ان کی چادر ان کی پیٹھ سے ہٹی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ مٹی ان کی پیٹھ سے لگی ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کہا نا، اس کے بعد سے انہیں یہ ٹائٹل پسند آ گیا۔ اگر اس کے بعد کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو تراب کہتا تو خوش ہو جاتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کے ٹائٹل دیا تھا ابو تراب۔ تو خلاصہ یہ ہے یقیناً صحابہ اکرام کا مساجد سے تعلق بہت گہرا ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تعلق ہم مساجد سے جوڑیں، اس لیے کہ مساجد جو ہے نا یہ پاور ہاؤس ہے، یہیں سے ہدایت کی روشنی ہر گھر سپلائی ہوتی ہے۔ اگر مساجد سے تعلق ختم ہو جائے، ہدایت سے تعلق ختم ہو جائے۔ مساجد ہی سے انبیاء کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، مارکیٹ گئے، تاجروں سے کہنے لگے کہ اے تاجروں کی جماعت، مسجد نبوی میں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ جا کر کے تم بھی اس میراث سے کچھ لے لو۔ تاجروں نے سوچا شاید واقعی صحیح معنوں میں مسجد نبوی میں نبی کی میراث آپ کا درک، آپ کی پراپرٹی تقسیم ہو رہی ہو، وہاں دینار اور درہم کچھ اشیاء ہوں گی۔ چنانچہ تاجر جو ہے دکان بند کر کے مسجد گئے، دیکھا مسجد میں کچھ نہیں ہے، نہ روپیہ، نہ پراپرٹی، نہ دینار، نہ درہم، نہ کپڑے، کچھ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں ہی مقیم تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ پھر واپس آئیں گے۔ آ کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اے ابو ہریرہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے کہا تھا کہ مسجد میں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، حالانکہ ہم نے مسجد میں کچھ نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ٹھیک ہے، جب تم مسجد گئے تھے تم نے مسجد میں دیکھا کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے دیکھا مسجد میں کچھ لوگ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، حلال اور حرام سیکھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، توحید اور شرک کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے نادانو، یہی تو نبی کی میراث ہے، یہی تو نبی کا ترکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء میراث میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے ہیں، انبیاء میراث میں علم چھوڑتے ہیں۔ انبیاء کی میراث اگر آپ کو چاہیے ہے تو مساجد کا آپ کو آنا ہوگا۔ دیکھیے یقیناً دیکھیے موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہیں، الحاد کا فتنہ، لا دینی کا فتنہ۔ ہمارے بچے جو ہے دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان سے بدزن ہوتے جا رہے ہیں۔ ان فتنوں کا کیسے مقابلہ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی قیامت کے قریب فتنے رونما ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی شدت کے بارے میں بتایا یصبح الرجل مؤمنا، آدمی کی صبح مومنانہ ہوگی لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام مومنانہ ہوگی صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو ان فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں، جب تک آپ اپنی نوجوان نسل کو مسجدوں سے جوڑیں گے نہیں، علماء سے نہیں جوڑیں گے، مساجد میں منعقد ہونے والے جو علمی حلقات ہیں اس سے آپ اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو نہیں جوڑیں گے، پھر آپ کے بچے فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اگر موجودہ دور کے فتنوں کا ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو علم، علماء، مساجد سے نوجوان نسل کو جوڑنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم موجودہ دور کے فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اسلام میں مساجد کی اہمیت کیا ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے، مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو انجام دیا وہ کیا ہے؟ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے سے قبل مدینے کے بالائی علاقے میں کچھ دن مقیم پذیر رہے، وہاں بھی آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی تھی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ پھر جب مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ تو معلوم ہوا اس سے معاشرے کی اصلاح مساجد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد کے بغیر اسلامی معاشرے کا تصور نہیں۔ اگر ہم پاکیزہ اسلامی معاشرہ چاہتے ہیں، محلہ محلہ مساجد بنائیں اور اپنی نوجوان نسل کو مساجد سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، علمی حلقات سے جوڑیں۔ دیکھیے عہد نبوی کی جو مسجد ہے، اگر ہم اس کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عہد نبوی میں مسجد صرف 5 وقتانہ نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ عہد نبوی میں مسجد اسلامی ریاست، اسلامی حکومت کے تمام امور کی ادائیگی کی ہیڈ آفس تھی۔ اسلامی معاشرے کی بہت ساری ضرورتیں مساجد سے پوری ہوتی تھیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے دور میں مساجد صرف 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی تک محدود ہو کر کے رہ گئے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد صرف 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں تھی، اسلامی معاشرے کی بہت ساری ضرورتیں اکیلے اس عمارت سے پوری ہو رہی تھی۔ ایک تو تھی وہ مسجد، وہ ساتھ ہی ساتھ وہ مدرسہ تھا، وہ یونیورسٹی تھی۔ اسی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، ان کو نکھارا، ان کا تزکیہ کیا، ان کے ظاہر اور باطن کو سنوارا۔ تو عظیم یونیورسٹی تھی مسجد، عظیم درسگاہ تھی مسجد، بیت المال تھی مسجد، بیت الفقراء تھی مسجد۔ جن بے کس مجبور مسلمانوں کے پاس گھر نہیں ہوتا تھا وہ لوگ مسجد نبوی میں ہی قیام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالی کلوٹی عورت کے لیے مسجد میں باقاعدہ طور پر ٹینٹ آپ نے لگوایا تھا، وہ ٹینٹ میں رہا کرتی تھی۔ مسجد بیت الفقراء تھی۔ مدینے میں کوئی قید خانہ بھی نہیں تھا، مسجد ہی جو ہے نا قید خانے کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ ثمامہ بن عسال کو جب گرفتار کر کے لایا گیا، کہاں باندھا گیا؟ مسجد نبوی کے ستون سے انہیں باندھا گیا تھا۔ مسجد قید خانے کا کام، 3 دن تک مسجد کے ستون سے بندھے رہے۔ قریب سے انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق، ان کے کردار، رب سے ان کا جو تعلق تھا اس کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ پر سے گزرتے تو پوچھتے اے ثمامہ کیا حال؟ ثمامہ کہتے کہ اگر میرا قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، احسان کرو گے تو میں احسان فراموش نہیں۔ 3 دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن عسال کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ ثمامہ بن عسال مسجد سے نکلے، قریب میں ایک باغ تھا، گئے، غسل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ کیا کہا کہ جب میں مدینہ آیا تھا میرے نزدیک دنیا کے تمام چہروں میں سب سے مقبول اور ناپسندیدہ چہرہ اگر کوئی تھا تو آپ کا۔ دنیا کے تمام شہروں میں میرے نزدیک اگر سب سے ناپسندیدہ شہر اگر کوئی تھا تو وہ آپ کا شہر مدینہ تھا۔ اب آپ کا چہرہ دنیا کے تمام چہروں میں میرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو گیا۔ آپ کا شہر اب میرے نزدیک دنیا کے تمام شہروں میں محبوب اور پسندیدہ ہو گیا۔ مساجد میں لائیے غیر مسلم۔ نبی کے زمانے میں مسجد دعویٰ سینٹر بھی تھا، جو وفود آتے تھے ان کا استقبال کہاں ہوتا تھا؟ مسجد ہی میں ان کا استقبال ہوتا تھا، مسجد ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ دعوت سینٹر کے نام پر الگ کوئی عمارت نہیں تھی ادھر۔
غرض اسلامی معاشرے کی بیشتر ضرورتیں مسجد جو ہے اللہ اکبر شفا خانے کا کام بھی. جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جنگ خندق میں زخمی ہو گئے ان کے لیے ٹینٹ کہاں لگوایا گیا؟ مسجد نبوی میں ان کے لیے ٹینٹ لگوایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے ان کی عیادت کیا کرتے. بیماروں کے لیے مسجد میں ٹینٹ لگوائے جاتے تھے. اتنا عظیم کردار تھا مساجد کا عہد نبوی میں. مسجد ہی میں جنگی تربیت ہوتی تھی. ملٹری ٹریننگ کی ہیڈ آفس تھی مسجد. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عہد نبوی میں مساجد کا جو کردار تھا نا اس کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت خال مسجدیں ملیں گی جن میں بہت حد تک الحمدللہ آپ کو علمی الفاظ مسجدیں جو ہیں درس اور تدریس ان سب سے آباد آپ کو نظر آئے ہیں. خال مسجدیں. لیکن اکثر مساجد عمارتیں شاندار ہیں, پنج وقتہ اور جمعہ کے علاوہ وہی کام نہیں. کروڑوں روپے خرچ کر کے آج مسلمان مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں صرف پنج وقتہ نماز کے. دیکھیے اگر معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں ہر کام کے لیے لوگوں کو مسجد سے جوڑیں. عہد نبوی میں ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے جو بھی کام ہوتا تھا مسجد میں ہی آنا ہوتا تھا. مسجد ہی مدرسہ, مسجد ہی ہیڈ آفس, مسجد ہی بیت الفقراء, مسجد ہی بیت المال, مسجد ہی دار الخضا. اس دور میں دار الخضا کے نام سے بھی الگ کوئی عمارت نہیں تھی. مسجد ہی دار الفتویٰ, وہیں سے فتویٰ ایشو ہوتا تھا. وہی سپریم کورٹ, وہی ہائی کورٹ, وہی عدالت, سب پر اسلام مسلمانوں کی ساری ضرورتیں مساجد سے پوری ہوتی ہیں. تو یقیناً مساجد کا کردار معاشرے کی اسلام میں بہت اہم ہے. اگر ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں, ہم لوگ یقیناً معاشرے کی بگاڑ کا رونا رو رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے, لڑکیوں میں بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ اس کا علاج چاہتے ہیں تو نوجوان نسل کو مسجد سے جوڑ دیں. آپ اپنی بچیوں کو مسجد سے جوڑیں. مسجد میں جو علمی حلقات لگتے ہیں نا انشاءاللہ اس سے جڑیں. آپ کے بچے دیکھیے بہت جلد ان میں تبدیلی آ جائے گی. بہت جلد دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ثابت ہوں گے اور انشاءاللہ وہ معاشرے کے لیے مفید اور معاشرے کا ایک مفید اور کارآمد عضو بھی بن جائیں گے. بس یہی کچھ منتشر باتیں تھیں جو آپ کے خدمت میں مجھے رکھنی تھی. اب ہمارے درمیان جیسے الحمدللہ حضرت شیخ صابر علی عمری حفظہ اللہ تشریف فرما ہے. یقیناً آپ سب لوگ شیخ سے سننے کے لیے بےتاب ہیں. انشاءاللہ شیخ آپ سے خطاب کریں گے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. حاضرین گرامی، پردہ نشین خواتین ملت، اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے، اس رب کریم نے ہم تمام کو سب سے بہترین سرزمین مسجد میں بیٹھ کر سب سے اچھی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق ارزانی بخشی ہے، جس پر ہمیں اور آپ کو اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم بارک وصلی وسلم علی نبینا محمد۔ حاضرین، رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلد ہم پر تمام تر سعادتوں، برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک نصیب فرمائیں، ایمان اور اتباع سنت کے ساتھ رمضان کے اعمال انجام دینے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ عظیم، رمضان کو پانے کے لیے سلف صالحین 6 مہینے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ رمضان کے گزر جانے کے بعد 5-6 مہینہ دعا کرتے، اللہ رمضان المبارک میں جو عبادتیں ہم نے کی ہیں ان کو قبول فرما لے۔ کیونکہ عبادات کرنا بڑی بات نہیں ہے، عبادات اللہ کے پاس قابل قبول ہو جائے یہ سب سے اہم بات ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہود و نصارہ، امود و مشرکین، یہ لوگ بھی اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں اپنے اپنے حساب سے، وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک چرچ کے پاس سے گزرے، ایک عیسائیوں کی عبادت گاہ کے پاس سے گزرے، دیکھے کہ یہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، دنیا سے کنارہ کش ہو کے ایک دم سنیاس لے لیتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، عبادتوں میں اتنے زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، لیکن ان کی عبادتیں اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اتباع رسول بھی نہیں، اخلاص بھی نہیں، اور اخلاص ہو تو بھی ایمان نہیں ہے، ایمان نہ ہو تو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ محنت تو بہت کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی موقع پر انہوں نے آیت پڑھی، عاملہ ناصبہ، عمل کر کے بھی بد نصیب ہے، تھکے ماندہ ہے، پریشان حال ہوں گے، عمل کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کریں گے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعمال اللہ کے پاس قبول ہونے کے لیے 3 بنیادی شرطیں، وہ سب سے پہلے ہم معلوم کرتے ہیں۔ رمضان کے اعمال کرنے سے پہلے اعمال اللہ کے پاس قبول ہونے کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، ہم کتنے عمل کر لیں اور ہمارے اعمال اللہ کے پاس قابل قبول نہ ہو، اکارت اور برباد چلے جائے، تو ہم بھی عاملہ ناصبہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پہلی شرط، پہلی کنڈیشن، اللہ کے پاس نیک اعمال قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو، توحید پرست ہو، ایماندار ہو، ایمان والا ہو، باتوں کو
وبضدها تتبين الاشیاء، ازداد سے باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایمان کے اپوزٹ کیا ہے؟ بولیں، ایمان کے اپوزٹ کفر، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، کفر ہے۔ توحید کے اپوزٹ شرک ہے، ماشاءاللہ، اللہ سے خیر عطا فرمائے۔ تو ایمان اگر ہو، توحید اگر ہو، اللہ کے پاس اعمال قابل قبول، اس کے اپوزٹ کفر اگر ہے، شرک اگر ہے، اللہ کے پاس اعمال قابل قبول نہیں ہے، ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 80 پر 8، اس آیت سے پہلے 18 جلیل القدر نبیوں کا تذکرہ ہے۔ کتنے؟ قرآن میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ بچہ بولو، قرآن میں کتنے نبی کا ذکر ہے؟ بولو، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، دونوں بات کر رہے تھے۔ 25 نبیوں کا تذکرہ نا قرآن میں کتنے ہیں؟ 25، ماشاءاللہ۔ 25 میں سے 18 کا تذکرہ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی جگہ کہاں ہے؟ 18 کا تذکرہ ایک جگہ ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2-3 آیتوں میں 18 جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 نبی بھی شرک کرتے ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے ہوتے۔ اور غور کیجیے، عربی زبان ہے یہ، جملے پہ گرامیٹیکل اعتبار سے غور کیجیے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کیا مطلب ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے استمرار بلا انقطاع، یعنی پاسٹ میں جو کر رہے تھے، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، ٹینس پڑھے نا، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ میں جو کام کرتے تھے، ماضی استمرار کانا کے ساتھ ہے، ما کانوا یعملون کانا کے ساتھ مضارع ہیں، ہاں جو کرتے تھے، یعنی شرک آج کی، اس سے پہلے جو اعمال کرتے تھے، یہ آج کی شرک کی وجہ سے وہ 20 سال کے سارے نیکیاں برباد، 20 سال کے سارے نیکیاں برباد، آگے وہ تو قابل قبول ہے ہی نہیں ہے، وہ تو کاؤنٹیبل ہی نہیں ہے آگے شرک کے بعد۔ بات سمجھا رہی ہے؟ بات سمجھا رہے نا؟ ما کانوا یعملون، یہ 18 نبی بھی شرک کرتے، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے ہوتے، قابل قبول نہیں ہوتے۔ اللہ نے آخری نبی کو خطاب کر کے بھی یہی فرمایا اگر آپ کی شرک کرے اے نبی، آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اب سوچے ہما شما کا کیا حال ہے بھائی۔ اسی طرح سے کفر ہو، کفر کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا فَمَن يَكْفُرْ وَمَن كَفَرَ مَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، مَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے ساتھ کفر کرتا ہے، اپوزٹ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کا عمل برباد ہے، ضائع ہے، عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط، ایمان اور توحید صحیح ہونا چاہیے۔ یہ خود دو سمندر ہے، ایمان اور توحید کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو 1-2 دن میں نہیں، علماء کے بہت سارے دروس آپ کو سننا پڑے گا، تب جا کے آپ کو ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ کیا نبی کو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ معلوم نہیں تھا؟ بولیں، نبی کو معلوم نہیں تھا؟ ہاں نا؟ پھر بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ محمد میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ نبی سے کہا جا رہا ہے ہمیں کتنا علم حاصل کرنا، لا الہ الا اللہ، تب جا کے علم آئے گا، توحید کو تب پہچان سکتے ہو۔ یہ توحید اول ہے، توحید آخر ہے، توحید کے لیے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، توحید کے لیے جنات انسان کو پیدا کیا ہے، توحید کے یہ مراکز ہے، یہ مساجد ہیں، توحید جب تک ہے دنیا تب تک قائم ہے، توحید ختم دنیا ختم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات و انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جہاں پر بھی عبادت کا لفظ آتا ہے، عبادت کا مطلب ہوتا ہے توحید کے ساتھ عبادت، الا لیعبدون الا لیوحدون،
توحید کے ساتھ عبادت اللہ کے پاس قابل قبول ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، زمین اس وقت تک قائم رہے گی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر ایک توحید پرست ہوگا. حتی یقال فی الارض لا الہ الا اللہ، لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض لا الہ الا اللہ. جب تک روئے زمین پہ ایک لا الہ الا اللہ کا کہنے والا ہوگا، قیامت نہیں آئے گی. دنیا قائم ہے توحید پرستوں کی وجہ سے. دنیا ختم، توحید ختم، دنیا ختم. توحید کا مرکز کیا ہے؟ کعبہ. اور توحید قیامت کے قریب کعبے کو ڈھا دیا جائے گا، ہے نہیں؟ ہر مسجد کا تعلق کعبے سے ہے. مسجدوں کو آباد کرنا دنیا کو آباد کرنے کے برابر ہی ہے. مسجدوں کو ختم کرنا دنیا کو ختم کرنے کے برابر ہے. جو لوگ مسجدوں کو ملیاندیک کر رہے ہیں، منہدم کر رہے ہیں، مسجدوں کے دشمن ہیں، یاد رکھو وہ دنیا کے بھی دشمن ہے، آپ کے ہمارے ساری انسانیت کے دشمن ہے. حضرین، دوسری شرط اعمال قبول ہونے کی، وہ کیا ہے؟ اخلاص، للہیت، سنسیئرٹی. اللہ کے خاطر عبادت ہو، دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو. اخلاص کے ساتھ عبادتیں کی جائیں تو اللہ کے پاس قابل قبول ہے. اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری. سنسیئرٹی کی ضد کیا ہے؟ شوق. عبادت کر رہے ہیں دکھاوے کے لیے، قبول ہوگی؟ قیامت کے دن سب سے پہلے جو لایا جائے گا، بہترین صدقہ خیرات کرنے والا، بہترین قرات کرنے والا قاری، اللہ کے راستے میں طاقت اور قوت کی بہادری کا جوہر دکھانے والا مجاہد، جہنم میں ڈالا جائے گا نا. کیوں؟ اخلاص اور اللہیت نہیں. فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. فویل للمصلین، کون سے مصلی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو نماز میں غافل ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر غافل ہیں، کھڑے ہیں صف میں، سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہے سب اپنے اپنے. امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائیو، نبی نے فرمایا سب سے پہلے نماز میں جو چیز امت میں سے اٹھا لی جائے گی، الخشوع فی الصلاۃ. نماز میں خشوع خضوع نہیں، خشوع خضوع نہیں. سارے کے ساری محفل بھری ہوئی ہوگی، امام سے اگر غلطی ہو جائے سب پریشان رہتے ہیں. 4-5 دن پہلے میں نے ظہر کی 5 رکعت پڑھا دی میں، اور ساری مسجد بھری ہوئی ہے، کسی نے تو پڑھ دیا بھائی، کسی نے نہیں دیا ہے. یہ حالت ہے میرے بھائی. تو یاد رکھیے اخلاص، للہیت، خشوع خضوع یہ بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیے میرے بھائیو، ریاکاری شوق کی وجہ سے اعمال برباد. آخری اور یہ بہت اہم شرط ہے، اسی میں آج مسلمان گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں. وہ کیا ہے؟ اتباع. اور میں آپ کو رینج فلم بتا دیتا ہوں. ایمان، اخلاص، اتباع. کیا ہے؟ ایمان، اخلاص، اتباع. رکھو گے اعمال قبول ہونے کی 3 شرطیں: ایمان، اخلاص، اتباع. بولیں ایمان، اخلاص، اتباع. ماشاءاللہ. ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کے لیے اخلاص. اتباع رسول. ہمارے اور آپ کے اعمال اور عبادات اگر نبی کے طریقے پر نہیں ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اسلام کا سارا خلاصہ، اسلام کی جو اصل میتھڈولوجی ہے، میں آپ کو آپ کے انداز میں سمجھاتا ہوں. ہمیں کوئی شوق نہیں انگلش جھاڑنے کا، آپ کو سمجھانے کے لیے کرنا پڑتا، مجبوری ہے نا. ایک ہوتا ہے آئیڈیالوجی، ایک ہے میتھڈولوجی، اور ایک ہے ڈاکٹرین، ہے نا. فیتھ، بلیف. قبر کے 3 سوالات جو ہی بنیادی 3 فنڈامنٹلز ہیں نا، قبر کے 3 سوالات ہی بنیاد ہے. پہلا کیا ہے؟ من ربک. یہ کیا ہے؟ بلیف، فیتھ، ڈاکٹرین ہے. دوسرا یہ ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، یا اگر آپ نبی مان لے چلو ٹھیک ہے، دوسرا تمہارے نبی کون ہے. یہ کیا ہے؟ آئیڈیالوجی. تم نے آئیڈیل کس کو مانا؟ کسی ہیرو ہیروئن کو مانا، کسی پلیئر کو مانا، یا کسی بڑے بزرگ کو مانا، کسی امام کو مانا. آئیڈیالوجی تم نے کس کو آئیڈیل مانا؟ آئیڈیل کس کو کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ، جو حسنہ ہوتا وہی کمپلیٹ ہوتا ہے. ایک صاحب تھے
डब्लू खान साहब, हाँ हमारे उस्ताद मोहतरम उनको कहा करते थे डब्लू खान, अल्लाह रहम फरमाए। मौलाना ज़हीरुद्दीन असरी रहमानी रहमहुल्लाह रहमतन आसिया, डब्लू खान जी हो। हाँ तो बहरहाल वो भी चले गए अल्लाह के पास। उनका क्या कहना मालूम है? बहुत सारे लोग उनके दिलदादा हैं, उनके फैन फॉलोअर्स हैं, अल्लाह उनकी हिदायत दी। क्या कहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्ट मॉडल तो है मगर कंप्लीट मॉडल नहीं है। बड़ी बात है। उसवतुन हसना है, हसना है बेहतरीन, गुड मॉडल, बेस्ट मॉडल, अच्छा मॉडल तो है मगर कंप्लीट मॉडल नहीं है। मतलब दीन अभी कंप्लीट नहीं हुआ उनके कहने के मुताबिक, मैंने दिन को मुकम्मल किया, मेरी बात मान लो। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि उसवतुन हसना यानी ये मनहजी बातें आपको दिमाग में रखना चाहिए, इल्मी बातें हैं, ज़िम्नन बात आगे तो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो उसवाए हसना है, हसना वही है जो कंप्लीट हो, और अल्लाह ने आपकी तकमील का ऐलान किया। और वो मुसलमानों के लिए ईद का दिन था। यहूदियों ने कहा अगर ये आयत हम पर नाजिल होती तो हम ईद मना लेते। कि आपने आयत नहीं पढ़ी है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, नियमत को मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह ने खुद तकमील के बारे में फरमाया, नबी ने हदीस में फरमाया, मेरी मिसाल एक घर की तरह है जिसमें एक ईंट बाकी है। अल्लाह ने उस ईंट को मेरे जरिए से गोया कि उस ईंट को रखकर उस बिल्डिंग की तकमील कर दी है। अल्लाह अकबर। नबी ने भी कहा, अल्लाह ने भी कहा, और आप कहीं से उसकी ताबील कर रहे हो। याद रखिए मेरे भाइयों, गलत बात है। बहरहाल वहां से फिर आइए, मैं जरा भटक गया, इधर आ जाइए। तीसरी शर्त क्या है? इत्तिबा। इस्लाम की ये मेथोडोलॉजी है कि आपने किसको आइडियल माना है, आपके बिलीव और फेथ क्या है, आपके डॉक्ट्रिन क्या है। और तीसरा सवाल यह है कि तुम्हारा दीन क्या है, मतलब तुम्हारा मेथोडोलॉजी क्या है, मेथड तुमने कौन सा फॉलो किया। आइडियल नबी को माना, अल्लाह पर ईमान रखा है, बिलीव और फेथ तो डॉक्ट्रिन है, उसके बाद तुमने मेथड कौन सा फॉलो किया है। किसी के काम करने के लिए मेथड फॉलो करना पड़ता है ना। मैथ का ये प्रॉब्लम सॉल्व करना तो ये मेथड फॉलो करना, ये फार्मूला उसका अप्लाई करना, वो ये करना है। हाँ, एक ऑपरेशन करना तो उसके लिए ये चीजें करना, हर चीज की मेथोडोलॉजी होती है ना। तो इस्लाम की मेथोडोलॉजी, हमारी मेथोडोलॉजी इस्लाम है, आइडियोलॉजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ये काम अल्लाह के लिए करना है। यही इस्लाम का खुलासा है। समझ में आया? शायद मैं समझाने में कामयाब रहा आपकी ज़बान में। हाँ, अब अगर आपने नबी को छोड़ के किसी और को आइडियल माना, काबिल कबूल होगा। इस्लाम को छोड़ के आपने किसी और को मेथड माना, काबिल कबूल होगा। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन। इस्लाम को छोड़ के जो दीन ढूंढेगा उससे कबूल नहीं होगा और वो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। अब आइए मैं दोबारा फिर वापस लाता हूँ। इस्लाम का फिर ये तीन के बाद दो अहम फलसफा है। वो क्या है? इबादत अल्लाह की करो। और अगर थोड़े और वज़ाहत के साथ शेख इस्लाम इब्न तैमिया के अल्फाज में इस्लाम का खुलासा दो सवाल है। जो इन दो सवाल के जवाब सही दे दे वो इस्लाम को समझ जाएगा। पहला सवाल, इबादत किसकी? हाँ, क्या है जवाब इसका? इबादत कितनी देर मकाम है, कैसे करना है बात? तौहीद के साथ अल्लाह की इबादत को बोलना भाई। इबादत सिर्फ अल्लाह की नहीं, तौहीद के साथ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। ठीक है, इबादत तौहीद के साथ सिर्फ अल्लाह की। और दूसरा फलसफा यह है, इबादत कैसी, इबादत किसकी और इबादत कैसी? तो जवाब आएगा मोहम्मद जैसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। बस यही सब कुछ है। अब आओ, इबादत क्या क्या है? बहुत सारी है। नमाज में क्या करते हैं आप? सबसे पहले नियत करते हैं, दिल में इरादा होता है। दिल के इरादा, मोहब्बत, खुशू। इबादत के जो अरकान है वो क्या है? इबादत के 3 अरकान है। बातें याद आ जा रही है, मैं कहां से कहां चले जा रहा हूं। इबादत के 3 अरकान है। वो क्या है? परिंदे की याद रखने के लिए परिंदा। इबादत के 3 अरकान। परिंदा क्या परिंदा है? एक सर, 2 पर। इबादत के अरकान क्या है? सर और पर। बोलो बच्चा, इबादत के अरकान क्या है? सर पर, सर पर।
عبادات میں 3 بنیادی باتیں ہوتی ہیں. محبت، اللہ سے محبت کے ساتھ عبادت کرو، اللہ سے امید ہو، رجا امید ہو، اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو. ہاں، یہ جو محبت ہے یہ سر ہے، یہ امید ہے یہ پر ہے، دوسری امید یہ خوف ہے، یہ پرندہ ہے، یہ عبادت ہے اور سننا نہیں ہے. اگر آپ کی اور ہماری عبادت میں یہ 3 چیزیں نہیں ہے، بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے بیس ہی نہیں ہے، بیس لیس سے ہو. ان 3 چیزوں کے ساتھ عبادات کرو، اللہ کے لیے عبادت کرو، اس سے محبت ہو، اخلاص ہو، امید ہو، ڈر ہو، خوف ہو، تو یہ اللہ کے پاس قابل قبول. ہاں، ہم کیا کرتے؟ دل میں ارادہ، دل میں محبت، خوف، رجا، عبادت ہے. پھر نماز میں کیا کرتے ہیں ہم؟ ہاتھ باندھ کے بعد اب کھڑے ہوتے ہیں. ہاتھ باندھ کے بعد اب کھڑا ہونا عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. رکوع کرنا، سجدہ کرنا، دعا کرنا، فریاد کرنا، نذر و نیاز کرنا، منتیں ماننا، طواف کرنا، قسمیں کھانا، توکل کرنا، بھروسہ کرنا، ذبح کرنا، یہ ساری باتیں عبادت ہے. کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے. اگر یہ کام غیر اللہ کے لیے کریں گے تو کیا ہو گیا؟ شرک. سمجھا جی؟ اب یہ جو عبادات ہیں ان کو اپنانا نبی کے طریقے پر. عبادات تو کر رہے ہیں بھائی، نماز تو پڑھ رہے ہیں، نبی کے طریقے سے ہٹ کے، اس کو کہتے ہیں بدعت. عبادات نبی کے طریقے پر کرو تو سنت. عبادات کر رہے ہو بھائی، نماز تو پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج کیے ہو، زکات دیے ہو، دعوت تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہو، تلاوت بھی کر رہے، قرآن پڑھ بھی رہے ہو، درود بھی پڑھ رہے ہو، مگر نبی کے طریقے پر نہیں، تو کیا ہوگا؟ بولے بدعت ہے نا؟ شبہ ہے؟ پریشانی ہو رہی نہیں نا؟ نبی کے طریقے پر سنت. سنت کے معنی کیا بھائی؟ نبی کا طریقہ. نبی کے طریقے سے ہٹ جائے گا بدعت. یہ اسلام کا خلاصہ. عبادات اللہ کی کرو، طریقہ نبی کا. ٹھیک ہے؟ تو نبی کے طریقے پر عبادات کرنا یہ 3ری شرط ہے. اب یہ جو 3ری شرط ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے بھائی نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، غلط کیا ہے؟ قرآن خوانی تو کر رہے ہیں، غلط کیا ہے؟ قرآن پڑھنا غلط ہے. فاتحہ پڑھ کے دم کر رہے ہیں، کیا غلط ہے؟ درود پڑھ کے دم کر رہے ہیں، کیا غلط ہے؟ اذان کے بعد بھی پڑھنا، درود پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، غلط کیا ہے؟ بولتے نہیں بولتے؟ یہی غلط ہے کہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے. اگر دلائل میں جائیں گے بات بہت لمبی دور تک جائے گی، اس میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں. صرف ایک حدیث بتا کر آگے بڑھا دیتا ہوں. صرف مشہور روایت ہے ثلاثۃ راحت، یعنی 3 صحابہ کرام کی جو حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تشریف لائے، نبی کی عبادات کے بارے میں سوال کیے، بتایا کیسے اس عبادات نبی کرتے ہیں. ان لوگوں نے اپنی عبادتوں کو نبی کے مقابلے میں کم سمجھا، کأنہم تقالوها. اس کے بعد ان میں سے ایک نے ارادہ کیا ہے ہمیشہ رات کی عبادت کروں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا. دوسرے نے کہا دن میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی میں روزہ نہیں چھوڑوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. آنے والے کون؟ صحابہ. ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اخلاص ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان تو ان کے لیے مثالی ہے. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر صحابہ جیسے ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ، اخلاص کے پیکر ہے وہ لوگ. لیکن نبی کو پتا چلا، نبی نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. میری سنت سے، میرے طریقے سے ہٹ کے جس نے نماز کا ارادہ کیا، روزے کا ارادہ کیا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کیوں کہا نبی نے؟ ارے بھائی نمازی کے تو ارادہ کیے تھے نا، روزے کا ہی ارادہ کیے تھے نا، غلط کیا ہے؟ تاکہ پوچھو نبی سے غلط کیا ہے؟ کیا غلط ہے؟ نبی کے طریقے پر نہیں ہے. ویسے نماز پڑھنا، ویسے روزہ رکھنا نبی کا طریقہ نہیں ہے. قابل قبول ہوا؟ اس لیے ہمیں چاہیے یہ 3 بنیادی چیزیں دماغ میں رکھ کر آگے بڑھے. اب آئیے رمضان کے تعلق سے جو مشہور حدیث سنتے ہیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو پچھلے گناہ اس نے کیے ہیں. جس نے لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جو رمضان میں قیام کیا، تینوں الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ہے. اس میں 2 الفاظ ہے، کیا ہے؟ ایمانا واحتسابا. ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ. ایمان بولے تو وہ پہلی 2 شرط آ گئی، ایمان اور اخلاص.
ثواب کی امید کس کو ہوگی؟ جس کی عبادت نبی کے طریقے پر ہو، ہے نا، ورنہ ثواب نہیں اس کو. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. جس کو ثواب کی امید ہو، رب سے ملاقات کی امید ہو، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. نیک عمل وہ ہے جو نبی کے طریقے پر ہو اور اخلاص و ایمان کی مثال، اور اس کے لیے کہا کہ دیکھو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. ساری باتیں آ گئی، ہے نا. میں نے اسی لیے اب تک مغز ماری کی کہ یہ جو رمضان کے جو بنیادی حدیث ہے، روزہ رکھا، تراویح پڑھا، قیام اللیل کا اہتمام کیا اور شب قدر کا اہتمام کیا، ایمان و احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ کے لیے ہو، نبی کے طریقے پر ہو، تو ہی اس کو فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے ہم رمضان کے تعلق سے یہ دماغ میں بات رکھ لیں. اس کے بعد آئیں. میں نے خطبہ رسولہ کے بعد جو آیت پڑھی، مشہور و معروف آیت ہے. اللہ نے رمضان کے تعلق سے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. رمضان کی تمام تر فضیلتیں، برکتیں، سعادتیں، رحمتیں، مغفرتیں، ان سب کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ. جو رمضان میں نیکوکار بن جائے گا، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہونا نہایت ضروری ہے. یہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر القرآن ہے. یہ رمضان کی ساری فضیلتیں ہیں قرآن کے نزول کی وجہ سے، کیونکہ واقعی معنی میں یہ جملہ بار بار کہنے کا حق رکھتا ہے. جس کا تعلق، یاد رکھیے، یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کا مقام سارے مہینوں میں اونچا ہوا. یہ قرآن جس نبی پہ نازل ہوا اس نبی کا مقام سارے نبیوں میں اونچا ہوا. یہ قرآن جس امت پہ نازل ہوا، جس امت کے لیے، اس امت کا مقام ساری امتوں میں اونچا ہوا. یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کا مقام اونچا ہوا. اس میں قرآن جس رات میں نازل ہوا اس رات کا مقام سارے راتوں میں نازل ہوا. یہاں کہ اس قرآن کا تعلق جس سے ہو جائے سب میں اس کا مقام اونچا ہوتا ہے. نبی نے فرمایا امامت کا حق کون رکھتا ہے؟ جو محفل میں سب سے زیادہ قرآن اچھا یاد کرتا ہے. حافظ قرآن چھوٹا بچہ ہوگا اور محفل میں بڑے بڑے دانشور ہوں گے، مگر تراویح کے لیے آگے کس کو بڑھایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ قرآن یاد رکھیے میرے بھائی کو، واقعی معنی میں قرآن، رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن سے رشتہ جوڑ لے، قرآن کی تلاوت، قرآن سنے سنائے، تلاوت کرے، سمجھے سمجھائے، درس و تدریس کا اس کا اہتمام کیا کرے، قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑ لے. انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن ہدایت نامہ ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. لہذا تم میں سے جس کو یہ مہینہ مل جائے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، روزہ رکھیں. روزہ رکھنا ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے. معلوم یہ ہوا کہ روزہ پچھلی امتوں میں بھی تھا. مقصد روزہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. الصوم جنہ، نبی نے فرمایا یا صیام جنہ، روزہ یہ ڈھال ہے. کیا مطلب ہے؟ جو ڈھال ہے وہی تقویٰ ہے. اگر آپ تقویٰ کے بنیادی روٹ ورڈ دیکھیں گے، تقویٰ کے معنی ہوتا ہے رکاوٹ کھڑے کرنا، اپنے اور جہنم کے بیچ میں رکاوٹ کھڑے کرنا. اس کو انگلش میں کہتے ہیں کانشیسنس. آپ کسی چیز سے ڈرتے رہیں، کانشیس رہیں، چوکنا رہیں. ہاں اس سے مجھے نقصان ہوگا، آپ پریکاشن اختیار کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. اس سے مجھے نقصان ہوگا، وہ مجھے نہیں کرنا. یہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیا ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے قرآن میں شروع میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقی لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے. متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ متقی ہے. غیب کس کو کہا جاتا ہے؟ تین تفسیر غیب کی. ایک، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لانا ہے، یہ غیب ہے. دوسرا، اللہ اس کے رسول نے جن غیبیات کے بارے میں بتایا ہمارے دل و دماغ میں آئے نہ آئے ان پر ایمان رکھنا ہے. اس سے
काफी सारे मसाइल अकीदे का हल हो जाते हैं। तीसरा आपके तकवे का सबसे ऊंचा मेयार है, वो क्या है? हम और आप जब गैब में हो तब भी अल्लाह पर ईमान हो। कोई देखने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं है, हम गैब में है, घर के अंदर में है और एकदम कोने में है, कोई पहचानने वाला देखने वाला नहीं। ऐसे वक्त में आप कहें मैं अल्लाह से डरता हूं, अल्लाह मुझे देख रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करो, 7 दरवाजे बंद, एक नहीं 7 दरवाजे बंद, क्योंकि गल्लक़तिल अबवाब, बाब नहीं का अबवाब कहा, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं प्लूरल है, एक नहीं कई दरवाजे बंद कराए हैं। और तन्हाई में दोनों को देख भी ले तो शक नहीं होगा। क्यों? बेटा जो बनाया है, माँ बेटे को कोई तन्हाई में देखता शक करता है? नहीं करेगा। कोई मक्खी भी जा नहीं सकती है, कोई शक भी नहीं करेगा। उसके बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कहा अल्लाह से डरता हूं मैं, हाँ यही तकवा है, यही तकवा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये तकवा आ जाना चाहिए। रमजान आया और हमारी जिंदगी में कोई फायदा नहीं हुआ तो याद रखिए हम बड़े बदनसीब। क्यों बदनसीब है? नबी ने क्या फरमाया? आपने हमने सुना ना, मिंबर की पहली सीढ़ी पे खड़े होकर नबी ने क्या कहा? आमीन। दूसरी सीढ़ी पे आमीन, तीसरी सीढ़ी पे आमीन। नबी से साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपने ऐसा क्यों किया? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? उनमें से एक तो नबी का नाम लिया जाए, दरूद ना पढ़े तो वो आदमी जलील रुस्वा हो जाए, खाकालूद हो जाए। कौन? जुमा के रोज फरिश्ते की बद्दुआ, और नबी ने उस पर आमीन कहा। अल्लाह अकबर। कबूल ना हो, सोच सकते? जरा गौर से सुने कि हम ये बदनसीबों में से ना हो जाए, फरिश्तों की बद्दुआ और नबी उस पर आमीन कहे। दरूद पढ़ो नबी का नाम आते। दूसरी सीढ़ी पर जिसको पूरे वालिदैन मिल गए और वालिदैन की खिदमत नहीं कर सका और वालिदैन की खिदमत करके जन्नती नहीं हो सका, वो गोया कि नाकारा हो गया, बर्बाद हो गया और नाकाम हो गया, नेस्तो नाबूद हो गया है। फरिश्ते की बद्दुआ, नबी ने आमीन कही और कहा कि तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा। फरिश्ते ने कहा जिसको रमजान का महीना मिला, अपने गुनाहों से माफी तलाफी नहीं करवा सका, बदनसीब है, बदनसीब है। सबसे पहले इरादा कर लो, रमजान का असल मकसद है मग़फ़िरत, मग़फ़िरत, मग़फ़िरत। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा अल्लाह के रसूल, अगर हमें मिल जाए शबे कदर तो क्या पढ़ें? उस दुआ में मग़फ़िरत के सिवा कुछ है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू, अल्लाह तो माफ करने वाला, तुहिब्बुल अफ़्व, माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, मुझे माफ कर, माफ 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 के सिवा कुछ है? अल्लाह अकबर। यही असल मकसद है मेरे भाइयों, रमजान में आप माफी मांग ले। एक सवाल यहाँ पर मैं करता हूँ, वो क्या? हम कहते हैं अल्लाह से, अल्लाह तू माफ करने वाला, मुझे माफ कर। अल्लाह पूछेगा तू क्या अपने भाई को माफ किया, अपने पड़ोसी को माफ किया, अपनी बहन को माफ किया? तू बरसों से अपने दिल में कीना रखा है, सीना पे कीना हो, कीना पाल पाल के रखा, मुसलमान के ताल्लुक से, भाई बहन के ताल्लुक से, रिश्तेदार व अकारिब के ताल्लुक से कीना पाल के रखा, तू माफ नहीं करता है और मुझसे माफी मांगने के उठा के आ गया, मैं उठा के, पहले तू माफ कर फिर माफी मांग। इसलिए पहले दिल में दिल साफ करके माफ करना सीखो, फिर अल्लाह से माफी मांगो। हाज़िरीन इकरामी, ये रमजान वाकई माने में खैर व बरकत का महीना है, हर तरह के खैर का नुज़ूल होता है और अल्लाह तबारक तआला कितनों को माफ करता है, जहन्नम से आजाद करता है, जन्नत के दरवाजों को खोल देता है, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देता है, बड़े बड़े शयातीन को अल्लाह ताला कैद कर देता है। अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, फरिश्तों का नुज़ूल होता है, दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, रोज़ेदार की दुआएं कबूल होती है। लेकिन ये एक चीज है कि रोजा इफ्तार करते वक्त की दुआएं कबूल होती है, ये रिवायत सही है। हाँ, रोजा इफ्तार करते वक्त साथ रखिए, अब दुआ करो, रोजेदार की दुआ कबूल होती है, सही है, वो फजर से लेकर आखिर तक, लेकिन उस वक्त में कबूल होती है, इसमें थोड़ा सा ये महल नजर है, रोजेदार की दुआ कबूल होती है। बहरहाल ये कबूलियत का वक्त है और कबूलियत का ये महीना है। कसरत से दुआ करें, अपने आप को अल्लाह से आजाद करवाए, जहन्नम से आजाद करवाए। और ये रमजान का महीना जिसमें फरिश्ते क्या करते, ऐलान करते हैं रमजान आते ही, जहन्नम के दरवाजे बंद, जन्नत के दरवाजे खुले, शयातीन को बंद कर दिया, कैद कर दिया गया और फरिश्ता ऐलान करता है, या बाक़ियल खैर अक़बिल, या बाक़ियल शर्र अक़सिर, ऐ खैर के चाहने वालों
خیر کے متلاشی ہو. خیر کا مہینہ ہے، خیر سگالی کا، ہمدردی کا، مغفرتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے. یہ ہر طرح کے خیر کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے. میرا ٹاپک وہی رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے. آگے بڑھو، آگے بڑھ کے لپک کے لے لو. کیا چاہتے ہو رمضان میں؟ مغفرت چاہیے، بڑھ رہی ہے. رحمت چاہیے، تقسیم ہو رہی ہے. ہمدردی چاہیے، مل رہی ہے. خیر سگالی چاہیے، مل رہی ہے. رحمتوں کا نزول ہو رہی ہے، اور اسی طرح فرشتوں کا نزول یہ بھی ہو رہا ہے. ہر طرح کے خیر و برکت کا یہ مہینہ ہے. حق تو یہ ہے کہ رمضان کا انتظار اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں رمضان کب آئے گا، اور ہماری تجارتوں میں، کاروبار میں چل لگ جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے رحمت، یہ ہے رحمت. یاد رکھو میرے بھائیو، بچے خوش ہوتے ہیں رمضان کب آئے گا. آش لانے کے لیے میں وہ پے لے کر کیٹلی لے کے جاؤں گا، اور لائن میں کھڑے ہو کر آش لانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اللہ اکبر. مسجد میں آ کے افطاری میں شامل ہونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اللہ اکبر. بچوں کو مت مارو، بچوں کو مت بھگاؤ. یہ بچوں کو آپ پیار سے یہاں بلاؤ اور ان کو بتاؤ کہ بھائی ہاں یہ رمضان تمہارے بھی خوشی کا مہینہ ہے. عورتوں کو بھی خوشی میں شامل کرنا کہ نہیں؟ کیوں مسجد کا دروازہ ہم نے عورتوں کے لیے بند کر دیا ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہر طرح کے خیر کا مہینہ ہے. اور شر والے پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو. اس کے میں عملی مثال دیے دیتا ہوں کہ شر والے کیسے پیچھے ہٹتے ہیں. کوئی روزہ نہیں رکھا ہے، باہر ہے، دیکھ کے ہوٹل کے اندر جاتا ہے، نہیں منہ چھپتے چھپائے پھرتا ہے. کیوں؟ یا باغی الشر اکثر، پیچھے ہٹ جا، تیرے لیے جگہ نہیں ہے آج. ہاں، منہ چھپائے چھپتے پھرتا ہے. یاد رکھو میرے بھائی کو، واقعی معنی میں یہ رمضان ہر طرح کے خیر و برکات کا مہینہ ہے. ہمیں رمضان کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور رمضان کو واقعی معنی میں ایک بہترین مہینہ بنانا چاہیے. آپ کے سامنے میں کیا عرض کروں، رمضان میں جو چیزیں ہوتی، جو اعمال ہیں، خصوصی طور پر مغفرت، دعا، تلاوت کلام، ان باتوں کا آپ خصوصیت کے ساتھ خیال رکھیں، اور غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ ہمدردی، خیر سگالی، خیر خائی، ان باتوں کا آپ اچھی طرح سے یاد رکھا کریں. اور رمضان واقعی معنی میں اتنے خیر و برکت کا مہینہ. ایک بات کہہ کر ہاتھ ختم کر دیتا ہوں. طلحہ بن عبید اللہ فرما رہے ہیں، ابن حبان وغیرہ کی صحیح روایت ہے، واقعی معنی میں کیا بڑی بات ہے کہ دو صحابہ ایک ساتھ اسلام قبول کیے، ایک ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے. ان میں سے ایک جنگ میں شامل ہو کے وہ شہید ہو گئے، اور ایک سال بعد اسلام وفات پائے. لیکن خواب میں انہوں نے دیکھا طلحہ بن عبید اللہ، وہ صحابی جو ایک سال بعد فطری موت وفات پائے، وہ جنت میں پہلے جا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں جو شہید ہوئے اور ایک سال پہلے وہ انتقال فرما گئے. تعجب ہوا، شہید اور ایک سال، اور وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ پہلے ہو رہے ہیں جنت میں داخل. کیا ماجرا ہے؟ نبی سے آ کر پوچھے، نبی نے فرمایا، اے طلحہ بن عبید اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ آج کے لیے ہمارے لیے پیغام ہے، یہ خلاصہ ہے کہ وہ جو صحابی ایک سال بعد انتقال کیے ہیں، ایک رمضان ان کو ملا ہے، ایک رمضان میں انہوں نے اتنی عبادتیں کی ہے، اتنی رحمتیں اور مغفرتیں حاصل کی ہے کہ وہ شہید کے مقابلے میں آگے بڑھ گئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنی بڑی بات ہے، صحابی کو ایک رمضان ملا اور اتنا فائدہ اٹھا لیے. ہمارے رات کی زندگی میں کتنے رمضان آئے اور چلے گئے. یاد رکھو میرے بھائیو، اگر ہم واقعی معنی میں نیکیاں بٹور نہیں سکے اور شہادت کے مقام پہ پہنچ نہیں سکے، ہم سے بڑھ کے بدنصیب کوئی اور نہیں ہے. رمضان کی قدر کیے، رمضان کی فکر کیجئے، اور جو رمضان میں چاندتے بھوکتے روزہ چھوڑتے ہیں، جبڑوں کو چیرا جائے گا اور وہ چیخیں گے، چلائیں گے، اور ان کو سخت عذاب سے دوچار کیا جائے گا. اس لیے جو تندرست روزہ رکھ سکتے ہیں، یاد رکھیں میرے بھائی کو، بات آخری کر کے آگے بڑھ رہی ہے معذرت کے ساتھ. یہ میری بہت غلط عادت ہے. انسان کا جسم دو چیزوں کا مرکب ہے، انشاءاللہ یاد. ہاں، ایک شخص، ایک جسم اور دوسری ہے روح. جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اس کی غذا مٹی میں رکھی، اس کی ضرورت ہوا، پانی، غذا، روشنی، رہنے کے لیے مکان، جو کچھ ہے وہ سب کہاں ہے؟ زمین پہ ہے. آخرکار یہ جسم کہاں جانا ہے؟ زمین پہ جانا ہے. روح کو اللہ نے اپنے پاس سے بھیجا ہے. 120 دن کا بچہ جب ہوتا ہے، اللہ بھیجتا روح، جا کے روح ڈال دیا. روح کہاں سے آئی؟ اللہ کے پاس سے آئی ہے.
اور اس کی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے بھیجا ہے. اللہ نے قرآن کو روح کہا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اے نبی ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی. روح قرآن کو روح کہا گیا ہے. یہ روح کی غذا ہے, روح کی اسپرٹ کی غذا ہے. یہ جسم جیسے تھکتا ہے اور روح بھی تھکتی ہے. جسم کو جیسے غذا چاہیے, آرام چاہیے, روح کو بھی غذا چاہیے, آرام چاہیے. روح کی غذا 11 مہینہ ہم کیا کرتے ہیں, جسم کو غذا دیتے ہیں. 1 مہینہ روح کو غذا دو, جسم کو کم دیا کرو. لیکن ہم اتنا کھاتے ہیں سحری میں, دن بھر بھوک لگتی نہیں ہے. اس کے بعد افطاری کے بعد اتنا کھاتے ہیں بھائی, افطاری میں کھائیں. وہ افطاری میں روزہ کھولے سو کیا کرے سر, روزہ کھولے سو افطاری کہاں بھائی. پھر گھر میں جا کے افطاری ہوتی ہے, پھر باہر جا کے چائے نوشی ہے, تراویح کے بعد جا کے ایک نشست پھر ہوتی ہے. اس کے بعد کھاتے کھاتے کرتے 12-1 ہے. رمضان کو کھانے پینے پکوان کا مہینہ اللہ کے واسطے نہ بنا. کم پکاؤ بھائی, کم کھایا کرو بھائی. آپ رمضان میں, میں بربن کے لیے نہیں بول رہا ہوں, میں اپنا تجربہ بول رہا ہوں. میں سحری میں صرف 5-7 کھجور کھاتا ہوں اور 5 گلاس پانی پیتا ہوں, اور کچھ نہیں. الحمدللہ سارے دن ایکٹیو, بیان دو, تقریر کرو, کچھ نہیں ہے, نہ پیاس نہ بھوک, کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. آپ صرف کھجور, ٹھیک ہے اگر آپ کو تھوڑے لگے تو تھوڑا بہت کم کیجیے بھائی, پانی زیادہ استعمال کیجیے. کھانا اور یہ مسالہ, تیل, ڈرائی ذرا کم کرو, ذرا کم کرو رمضان میں. ذرا اگر رمضان میں اگر آپ جو ہے آپ معنی میں کم نہیں ہوا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے. روح کو غذا دو, جسم کو کم کرو, روح کو غذا دو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں صبح میں جو میں اذکار کرتا ہوں وہ میرے لیے ناشتہ ہے, وہ میرے لیے ناشتہ ہے. اور میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں, تلاوت, ذکر, اذکار یہ روح کی غذا بھی ہے, جسم کی غذا بھی ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس اگر شکایت کی, اللہ کے رسول ابو جان آپ کے پاس سے نوکر چاکر غلام آئے ہیں, ہاتھ دیکھو پانی دھوتے دھوتے چکی پیستے پیستے چھالے آ گئے, ایک چاکر نوکر دے دو نا. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کا انصاف دیکھو. ہاں کسی کی محبت اور عداوت میں انصاف سے ہٹنا نہیں. فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے, تو فاطمہ کو ناراض کرے, مجھے ناراض کر دے. فاطمہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے, پھر بھی کہا اے بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تم سے زیادہ میرے غریب مسلمان بھائی مستحق ہیں, میں ان کو دینا چاہ رہا ہوں. بیٹی کی محبت میں آ کر انصاف سے ہٹے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا فاطمہ بیٹی میں تم کو ایک چیز بتاتا ہوں. فاطمہ نے ایک جسمانی پریشانی پوچھی یا روحانی پوچھی؟ جسمانی نا. علماء نے استدلال کیا اس سے کہ آپ اذکار کرو, آپ کے جسم کو بھی طاقت پہنچے گی. کہا کہ سوتے وقت 33 پر سبحان اللہ, 33 پر الحمدللہ, 34 پر اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو بیٹی. ہاں تسبیح فاطمہ, ہاں یہ جسم کی تندرستی تم کو ملے گی. فاطمہ نے علی کو بتایا, حضرت علی کہتے ہیں کہ گھمسان کی لڑائی کے دن بھی میں نے یہ ذکر نہیں چھوڑا. آپ کو بتا رہا ہوں مجرب نسخہ ہے. آپ کتنے تھکے ماندہ ہو, بیڈ پہ لیٹے لیٹے ہی آپ صحیح, آپ جو 33 مرتبہ 34 مرتبہ پڑھ لے, آپ کو اللہ تعالیٰ جسمانی طاقت اور قوت بھی دے گا. پریشانی کو دور فرمایا, روح کی غذا بھی ہے. آپ سے گزارش ہے رمضان کو روح کو غذا پہنچائیے اور روح کو آرام دیجیے, روح کو اللہ تک پہنچائیے. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کی کیسی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کو واقعی معنی میں خیر و برکت والا مہینہ بنائے. اللہ تعالیٰ تمام قوم میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں اور ایمان کی 3 شرطوں کے, اعمال کی قبولیت کی 3 شرطوں کے ساتھ اعمال سارے کے سارے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. اور معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو وقت لیا ہے, اللہ آپ کے وقت میں برکت دے, خیر و برکت عطا فرمائے. آمین.